میں آج NHA کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساری آپ کی مراد آپ کی ٹیم کو، خرم آپ کو، باقی ساری آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ جس کی آج لانچ کی ہے، نکنڈی سے مشکل تک. یہ وہ علاقہ ہے جو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ریموٹ علاقہ، جس طرح کہیں بیک یارڈ کہہ دیں، آؤٹ بیک کہہ دیں، وہ علاقہ جدھر 70 سال سے ہمارا ملک جس کو بھول چکا تھا، یہ وہ علاقہ ہے. میں بلوچستان کافی پھرا ہوں لیکن اس علاقے میں نہیں گیا. اور جو میں نے بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں، یعنی سڑکوں سے یہ کنیکٹ ہو جائے، تو اس میں بہت بڑا پوٹینشل پڑا ہوا ہے. ہم نے کسی نے آج تک ہمارے ملک میں کسی نے اس کے اوپر صحیح معنی میں توجہ دی نہیں. اور وہ کیونکہ وہ دور ہوتا ہے بلوچستان کی ووٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنتا نہیں، تو وہ ادھر ہی زور لگاتے ہیں جدھر ان کو ووٹ ملتی ہے. اور کیونکہ بلوچستان دور ہے اور ووٹ نہیں ملتی، تو اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی ایک ہماری بڑی کوشش کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں، ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، اور جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ وہ علاقوں کو اب ہم مین سٹریم میں لے کے ان کو اٹھائیں. تو بلوچستان کیونکہ وہ پاکستان کا صوبہ ہے جس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی صحیح معنی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریٹرنز ہمیں بلوچستان میں ان کو کنیکٹ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے ملیں گی، کیونکہ پیچھے رہ گیا اور وہ جلدی سے اوپر اس کی ریٹرنز بہت زیادہ ہوں گی. تو پہلے تو پاکستان کی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، اور دوسرا پاکستان ایک ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ بلوچستان کو لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرتا ان کے حالات کا. تو یہ ہر طرح یہ سڑک انشاءاللہ یہ وہ سڑک ہے جس کا لانگ ٹرم میں بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ. اب میں جو اس کے آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جو ہماری حکومت آئی، پہلا سال صرف حکومت نے سروائیو کرنے میں لگایا ہے فائنینشلی. کبھی بھی پاکستان کو کسی حکومت کے لیے اتنے بڑے معاشی مسئلے نہیں آئے جو ہماری حکومت کو آئے ہیں. کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں ملے، کبھی اتنے بڑے قرضے نہیں ملے کسی حکومت کو. اور خوف ڈیفالٹ کرنے کا، کہ اگر ڈیفالٹ کا مطلب کہ اگر آپ بیرونی ملک کی اپنی جو آپ کی قرضے ہیں ان کی قسطیں نہ دیں تو ڈیفالٹ کر جاتا ہے. اور جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی باہر کے ملکوں سے، بینکوں سے سارے اپنے رابطے کاٹ دیتے ہیں، اور وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ گر جاتا ہے. اور جب آپ کا کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں وہ پہلا سال تو وہی اس میں گزر گیا. دوسرا سال کورونا آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں ایکنالج کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے بھی سب سے بہترین اپنے ملک کو کورونا سے بچایا اور اپنی معیشت کو بچایا وہ پاکستان ہے. تو ہم اس سے خیر ابھی بھی تیسرا ویو ہے، لیکن ابھی تک آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور اس سے مقابلہ کریں پاکستان کا، تو اللہ کا شکر ہے. ہمیں اس کا اوپر والے کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نکل گئے اس سے، بڑے مشکل وقت سے نکلیں، اور انشاءاللہ نکل بھی جائیں گے اگر ہم سب یہ ذرا فیس ماسک کے اوپر ہی SOPs پہ زور ڈالیں تو انشاءاللہ نکل جائیں گے. لیکن جو انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں جو آگے پکچر کر رہا ہوں کس طرح کا میں پاکستان دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو جو ہمارے مخالف ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں. کیونکہ پختونخوا کے اندر جب ہماری
کمزور گورنمنٹ آئی. کولیشن گورنمنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بڑی کمزور ہوتی ہے. تو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے اور پختونخوا میں ایک باری دیتے ہیں گورنمنٹ کو, اس کے بعد دوسری باری وہ نہیں دیتے. تو جب دوسرا الیکشن آیا, بار بار ہم سنتے بھی رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب الیکشن آیا تو پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ ایک حکومت نے صرف واپس ہی نہیں آئی بلکہ 2/3 اکثریت لے کے آئی. اور وہ جو ہمارے مخالف تھے وہاں پختونخوا میں, وہ ساری پارٹیز کا جو حالات ہیں وہ آج آپ دیکھ ہی لیں کہ جو ساری پرانی پارٹیز تھی ان کا بہت برا حال ہے. وہی ڈر لگا ہوا ہے اب یہاں ان کو کہ باقی سارے پاکستان کے اندر اب کیونکہ فیڈرل لیول پہ ہماری حکومت آئی ہے تو ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے پہلے دن سے شور مچا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ. خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو سڑکیں مراد سعید نے جو بات کی ہے بالکل کہ 6000 کلومیٹر کی اب ہمارے منصوبے بنے ہوئے ہیں. لیکن ان علاقوں کی سڑکیں جن میں جو پاکستان کو کنیکٹ کر دے گا, اس میں بلوچستان میں بہت زیادہ سڑکیں پہلی کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنی سڑکیں بلوچستان میں نہیں بنائی جو ہمارے 5 سال میں انشاءاللہ بنیں گی. اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو 2 چیزیں جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قوم جب عظیم قوم بنتی ہے تو اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی جاتی ہے. اور یہ جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ ایک ریاست کھڑی ہوئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں. تو ایک تو قانون کی بالادستی, اس مت بڑا سمپل ہے, تحریک انصاف, انصاف کی تحریک کہ سب انصاف کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے, مائٹ از رائٹ. جو جنگل میں شیر کے اوپر کوئی قانون وہ جو مرضی چاہے کرے, پھر اس سے نیچے جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے, سب سے کمزور بچارہ چھپتا پھرتا ہے. اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. اور کبھی بھی ایک معاشرے نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو. تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی بلیک میل کرتا ہے, اس کا صرف ایک مقصد یہ کہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ کرا دیں گے, لیکن اگر ہمیں این آر او نہ دیے یا پرولیجز نہ دیے یا امیونٹی نہ دی. دوسری جس کی وجہ سے قوم اٹھتی ہے وہ ہے انسانیت کا نظام. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ بنیاد ہیں, باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قوم نے اگر اٹھنا ہے تو اس میں یہ 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی جب قوم کے اندر انسانیت کا نظام آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی تعلیم بھی دیتی ہے, بچوں کو تعلیم دیتی ہے, وہ سب کچھ کرتی ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں رحم ہونا چاہیے کہ کمزور طبقے کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. اب آپ کے سامنے مثال ہے, ایک طرف ہندوستان ہے, دوسری طرف چائنا, 2 ملک جن کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. 35 سال پہلے چائنا اور ہندوستان تقریباً ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے, صرف 35 سال پہلے. آج چائنا کدھر ہے اور ہندوستان کدھر ہے؟ کیا فرق ہوا ان دونوں میں؟ چائنا کے اندر لیڈرشپ آئی جس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. 450 وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. اس سے جو سرکاری نوکر تھے وہ تقریباً کوئی 100,000 سے اوپر تھے, لیکن صرف وزیروں کو, منسٹیریل لیول کے لوگوں کو 450 کو جیل میں ڈالا. قانون قائم کیا انہوں نے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور دوسری چائنا نے کیا چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی, انہوں نے اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھایا. دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے پچھلے 30 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. اور ابھی چائنیز پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے غربت, ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی ہے چائنا میں. ہندوستان میں دیکھیں کتنے وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. اور پھر غربت دیکھیں, سب سے زیادہ امیر اور غریب میں ہندوستان میں فرق ہے. تو اوپر آنے کے لیے
یہ ریکوائرمنٹس ہیں دو جو کہ مدینہ کی ریاست میں. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ, نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤ, فلاحی ریاست بناؤ. تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں 5 سال کے بعد؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں رول آف لا قائم کریں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی. جو جنگل کا قانون ہے اس میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. اگر کسی نے کلاسک ایگزامپل دیکھنا پاکستان میں کیا ہوا 90 کی دہائی میں, 88 میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے, آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. 90 میں پیپلز پارٹی جاتی ہے, آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ. 93 میں نون لیگ جاتی ہے, پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے, وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. اور 96 میں جیسی پیپلز پارٹی آتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں. تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی, طاقت کی. جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم. جیسی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں. تو یہ قانون نہیں ہے. تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, تحریک انصاف, قانون کی جنگ. تو یہ میرا سب سے بڑا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ میرا پہلا آبجیکٹو ہے. اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھایا. مثلا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جب ایک غریب گھرانے میں بیماری ہوتی ہے. شوکت خان اس لیے بناتا ہے غریب آدمی کو. جب کینسر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا مہنگا علاج ہمارے لیے اتنا مشکل ہے, تو اس غریب گھرانے میں کیا ہو رہا ہوگا. اسی طرح جو اب ہمارے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے, یہ انقلاب ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز بنا رہا ہوگا دیہاتوں کے اندر, ادھر بلوچستان کے علاقوں میں بنا رہا ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہیلتھ کارڈ, وہ بھی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں. اب تک کیوں نہیں جاتا تھا پرائیویٹ سیکٹر گاؤں میں دیہاتوں میں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے لیے. اب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. تو پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ ایک پاکستان کے اندر ہسپتال بنائے گا. یہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ آغاز ہم نے کر دیا ہے. پختونخوا کے اندر سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ہر خاندان کو. پنجاب کے اندر اس سال کے آخر تک سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. دوسری چیز یہ جو ایک پاکستان میں عذاب انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے, یہ پہلی دفعہ ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اگر انگریزی میں آئی ٹی کے لیے انگریزی چاہیے تو سب بچوں کو انگریزی پڑھائیں. یہ کیا کہ صرف ایک طبقے کو انگریزی اور اچھی نوکریاں. یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پاکستان میں بڑی مشکلوں سے. اور میں اپنے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو داد دیتا ہوں, شفقت محمود کو. انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کر کے ایک کورس سلیبس لے کے آ رہے ہیں جو سب ڈیولپڈ ممالک کے اندر ہر جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک کورس سلیبس ہوتا ہے, پھر ایکسٹرا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سکولز پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہماری کوشش ہے فلاحی ریاست بنانے کی, پناہ گاہ, ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں ایک پناہ گاہ ہو کہ مزدور آ کے مفت ٹھہر سکیں, ان کو کھانا دے سکیں, ان کو اچھی رات سو سکیں, ان کو کرایہ نہ دینا پڑے, ان کو کھانے پہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے, تاکہ جو بھی پیسہ بچے وہ اپنے گھر بھیج سکیں. یہ ایک انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہماری کوشش ہے جال پھیلے پناہ گاہ کا. اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ ہماری ٹرک چلے جن کے اوپر کچن بناؤ, ہر غریب علاقے میں جائیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ بنیادی چیز پہ غریب علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس کھانا ہم پرووائڈ کر سکیں. اور پھر قانون کے اندر جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پختونخوا کے اندر تو آگے سول پروسیجر کوڈ کو چینج کر کے اس میں اصلاحات کی ہیں. پنجاب میں آنے والی ہیں تھوڑی, اس میں اس وقت کہیں عدالت میں چیلنج ہوا ہے. کوشش یہ ہے کہ اب زمینوں کے کیسز ہیں وہ 50 سال لگ جاتے ہیں, تو یہ نیا سول پروسیجر کوڈ کے سے 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. تو اس سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو اب تک نہیں آیا. تو انصاف ملے لوگوں کو, عام لوگوں کو,
तालीम मिले और एक मौका मिले उनको ऊपर आने का। और फिर जो दो बड़े शोबे हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, इसके अंदर अभी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तरह आज उठ रही है, मैं दावे से कहता हूं कि 50 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठ रही है। जो इंसेंटिव्स हमने इंडस्ट्री को दिए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, ये सारे जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, आप देखते रहें कि ये 5 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री किधर जाएगी, रोजगार कितना मिलेगा। लेकिन जो ज़रूरी इस्लाहत हम करने जा रहे हैं, जो है किसान कार्ड लेके आए पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किसान की हमने जिंदगी बदल देनी है। और डायरेक्टली उसको सब्सिडी, हमारे तकरीबन 65% किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन है, तो उनको डायरेक्ट हम सब्सिडाइज करेंगे, उनकी खादें देंगे, उनको क्रेडिट पहुंचाएंगे, उसको एम्पावर करेंगे। और गुर्बत कम करने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि छोटे किसान की मदद। अभी भी आज किसानों के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। 1100 अरब रुपया इजाफी गया किसानों के पास, क्योंकि पहली दफा उनको वो कीमतें मिली हैं गन्ने की, उनको गंदम में वो कीमत मिली है जो कभी पहले नहीं मिली, चावल में, मकई में। तो जो 1100 अरब इजाफी पैसा गया, इसका मतलब कि जो खुशहाली आई है वो आप ये देख लें कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने ट्रैक्टर बिके ही नहीं जितने इस साल बिके हैं। 58% ट्रैक्टर्स के सेल के अंदर इजाफा हुआ है, इसका मतलब पैसा गया है वहां। मोटरसाइकिलों के अंदर रिकॉर्ड सेल हुई है। तो ये इसलिए कि पैसा उधर गया, देहातों के अंदर गया। और इंशाअल्लाह जो आखिर में मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, हमने अब पूरा डेटा कंप्लीट कर लेंगे अपने गरीब सारे पाकिस्तान के घरानों का। तो जो निचले तबके के घराने होंगे उनको डायरेक्ट सब्सिडीज दिया करेंगे। मसलन गंदम की कीमत ऊपर गई तो जो ये गरीब घराने हैं उनको हम फिर सब्सिडीज देंगे कि उनको अगर कीमत ऊपर भी गई, क्योंकि सारी दुनिया में सारी कमोडिटीज की कीमतें ऊपर गई हैं, तो हम कम से कम उनको प्रोटेक्ट करें अपने गरीब घरानों को। एक पूरा हमारे पास डेटाबेस आ गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो आप एहसास का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आप डायरेक्ट सब्सिडी दे सकेंगे गरीब घरानों को। अगर मतलब बिजली महंगी होगी तो उनको बिजली की सब्सिडी दे देंगे, अगर गंदम महंगी हुई, चीनी महंगी हुई, तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे ताकि अपने निचले तबके को हम उसकी हिफाजत करें, उसकी मुश्किलें कम करें, उसको ताकि मौका मिले उनको हम गुर्बत से निकालें। फिर से मुराद सईद आपको रहने चाहिए को मैं बहुत मुबारक देता हूँ। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि माजी की हुकूमतों ने बलूचिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने से वाबस्ता है।